جو خوبصورت ہوتے ہیں یا تھوڑا زیادہ فیمس ہوتے ہیں ان کی قیمت زیادہ لگ جاتی ہے، جو عام مانگنے والے یا عام ہوتے ہیں ان کی قیمت کم ہوتی ہے، اور میں 167 چیلے جو ہیں آزاد کروا چکی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور میں ہوں فائز سلطان۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر خواجہ سرا ایک ایسا لفظ ہے جس کے ذہن میں آتے ہی یا جس کو دیکھتے ہی لوگ عجیب و غریب ان کا رویہ ہو جاتا ہے۔ اگر خواجہ سرا کہیں بیٹھا ہوا ہے، کہیں کھڑا ہے، کسی چوک میں کھڑا ہے، اچھا خاصا شخص بھی جو ہے اس کو دیکھ کر اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹرانسجینڈر خواجہ سرا کوئی ڈیفینیشن نہیں، کوئی اس کی تعریف نہیں ہے، یا نامکمل مرد ہے یا نامکمل عورت ہے۔ خیر یہ بھی ایک گفتگو ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے خواجہ سرا کمیونٹی جو کہ آزاد ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والی ایک ایسی یعنی کہ اولاد ہوتی ہے جو کہ جب جوان ہوتے ہیں، جب وہ ایک معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس وقت ان کو بیچا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس پورے نظام کے اندر یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا کہ جبکہ اس کے اندر سے آواز نہ اٹھتی۔ میرے ساتھ اس وقت سیرش بلوچ موجود ہیں جنہوں نے اس نظام کے خلاف آواز بلند کی اور اس میں بہت سے حد تک کامیاب بھی ہوئی۔ تقریباً 150 کے قریب ایسے خواجہ سرا انہوں نے آزاد کروائے جو کہ 5-5 10-10 لاکھ روپے میں بکے۔ تو انہی سے بات کرتے ہیں، آخر یہ خود بھی بکی، لیکن کس طرح سے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو نظام ہے اس کو ختم کرنا ہے تاکہ ایک آزاد پیدا ہونے والا جو شخص ہے وہ غلامی کی زندگی نہ گزارے۔ تو اس سے بات کرتے ہیں کس طرح سے سارا کچھ ہوا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی شکر اللہ کا۔ اچھا سرش، یہ بتائیں کہ خواجہ سرا بکتے ہیں، ہمیں یہ اس چیز کا علم نہیں تھا، کیسے بکتے ہیں، کیوں بکتے ہیں؟ جی یہ ایک رسم رواج بنا ہوا ہے کہ جو گرو ہوتے ہیں چیلوں کو لے کے اپنی فیلڈ میں لے آنا اور اس کو یہ سب سمجھانا سکھانا، سب کچھ تربیت دے کے پھر بعد میں ان کو بیچ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو خوبصورت ہوتے ہیں یا تھوڑا زیادہ فیمس ہوتے ہیں ان کی قیمت زیادہ لگ جاتی ہے، جو عام مانگنے والے یا عام ہوتے ہیں ان کی قیمت کم ہوتی ہے۔ گرو پیسے بھرتا کیوں ہے؟ یعنی کہ کون خریدنے والے کو کیا مفاد ہوتا ہے؟ خریدنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بیوی بچے ہیں ان کے لیے کوئی اچھا ہی ہو جاتی ہے، پلاٹ وغیرہ کوئی پراپرٹی خرید لیتے ہیں، اور جو بکنے والا ہوتا ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم گھر سے آگے ہیں ان کے پاس، آگے جب بیچتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں آگے بیچ گئی ہوں۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، والدین ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں والدین تو غلط بات ہے، وہ تو کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، ان کی ہم اولاد ہے۔ باقی بہن بھائی وہ کہہ سکتے ہیں یا رشتہ دار کہہ سکتے ہیں یا محلے دار کہہ دیتے ہیں، جو یہ اس طرح ہوتا ہے بہت زیادہ ایک مثلاً کہ تنزیہ نگاہ سے دیکھنا یا آوازیں لگانی یا مذاق کرنا یا اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا، جب ایک خواجہ سرا بکتا ہے اس کے بعد جو اس کا گرو ہوتا ہے وہ اس کے کیا اس کی صرف غلامی کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے وہی کہتا ہے، یا اس کو باقاعدہ پیسے بھی کما کے لا کے دیتا ہے؟ جی دیکھیں ان کا یہ ہوتا ہے مثلاً کہ جب گرو کے پاس چلے جانا ہے اس کے پاؤں بھی دبانے، اس کے کپڑے بھی دھونے، استری بھی کرنے ہیں، اس کے سارے ٹوٹل جتنے کام ہوتے ہیں، کھانا پینا، صفائی، برتن، سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی ٹائم طبیعت خراب ہے یا گھر میں ہے یا گھر جانا ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے تو آپ نے کام پہ کوئی بھی ہم نہ کر دیتے ہیں تو وہ آگے سے بیچ دیتے ہیں اس کو کہ اس نے میری نافرمانی کر دی اور میری گستاخی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ہوتے ہیں جو گرو کو ڈانٹ دے، 50,000 مانگ لے، لاکھ مانگ لے، 10,000 مانگ لے، جتنے بھی مانگے وہ اس کو دے کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کے معافی مانگ لیتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوگی، دوبارہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو کچھ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کو بیچنا ہے تو بیچنا ہے، پھر وہ آگے بیچ دیتے ہیں، ان کی ایک کمائی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک بڑے جیسے کوئی فروٹ منڈی میں یا سبزی منڈی آڑتی ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، یہ لاہور میں کافی زیادہ ہیں، اور جتنے بھی ہیں سب شادی شدہ بیوی بچوں والے، اور ان کو ایک جگہ سے خرید کے پھر دوسری جگہ پہ بیچ دیتے اسی دن اسی جگہ پہ بیٹھ کے۔ یعنی کہ یہ جو خرید و فروخت کا جو کام کرتے ہیں وہ نارمل انسان ہے، وہ خواجہ سرا کمیونٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں؟ شادی شدہ بیوی بچوں والے ہیں، ان کے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ جی اچھا، جب گرو کو پیسے بھی کما کے دینے پڑتے ہیں؟ جی دیکھیں جو مثلاً کے سال رکھیں گے، 2 سال رکھیں گے، جتنی دیر بھی رکھیں گے تو جو اس نے کمانا ہے وہ گرو کا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے؟ کیونکہ آپ تو خود بیچ کے آئی تھیں، کسی نے آپ کو خریدا تھا، کیسے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی؟ کیا اندر سے کوئی بات آئی کہ میں آزاد ہوں تو میں آزاد ہونا چاہیے مجھے؟ جی دیکھیں ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، اکیلے آئے ہیں، اکیلے جانا ہے، تو کسی کی کیا جرات ہے کہ ہمیں بیچ دے؟ ہمارے ماں باپ جب نہیں بیچ سکتے جنہوں نے اتنا کچھ کیا ہے، تو دوسرا ایک غیر انسان ہے، جاننے والا بھی نہیں ہے، وہ کیسے بیچ سکتا ہے ہمیں؟ تو ہم نے ایک آواز اٹھائی ہے، تو حکومت کے آگے بھی ہم یہی اپیل کریں گے یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ چند لوگ ادھر لاہور میں بھی ہیں، ہر شہر میں آج کل ہیں، تو یہ جو خرید و فروخت کرتے ہیں
اگر میری کوئی ساتھ چلنا چاہے، میری ہیلپ لے، تو میں وہ سب کچھ ختم کروا دوں. اور میں جانتی بھی ہوں پاکستان میں کہاں کہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں، کون کون بیچ رہے ہیں، میں نام تک جانتی ہوں. اور جو شادی شدہ مرد یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی میں جانتی ہوں کون کون کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے کب شروع کیا اور اب تک کتنے لوگوں کو آزاد کروا چکے ہیں؟ جی تھوڑا عرصہ ہوا ہے مجھے شروع کیے ہوئے. میں نے ایک آزاد لڑا بنایا، آزاد لڑا انصاف والا، شہرش بلوچ، دربار لاہور. اور میں نے 167 چیلے جو ہیں آزاد کروا چکی ہوں. 167 چیلے آزاد کروانا، اور اگر ان کی مالیت دیکھیں تو شاید 5-5 لاکھ روپیہ تو بہت لگتا ہی زیادہ ہے. ہاں بہت تو زیادہ یہ تو ہے. کروڑوں میں بنتا ہے، تو کروڑوں کیسے سے جینے دیا آپ کو اس میں؟ بس ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں کافی زیادہ. جہاں جہاں سے یہ ہوا ہے دوبارہ اس علاقے میں پھر جانا ایک خطرے کی بات ہوتی ہے. تو جو آپ نے لوگ جو آزاد کروا دیے ہیں، اب وہ آزاد ہے، جہاں مرضی آئے جائیں، گھومیں پھریں؟ ہاں وہ جو کمائیں گے اپنے ماں باپ کو دیں، چاہے اپنے اوپر لگائیں، ان کو کوئی پوچھنے والا یا ان سے کوئی لینے والا نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آپ نے کما لیا تو وہ گروؤں کو دینا ہے، اور ان سے پیسے لے کے روٹی کھانی ہے، جو کھانا ہے انہوں نے جو دینا ہے وہ کھانا پڑے گا. تو ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ گھر میں جائیں، گھر کما کے دیں، خود جو مرضی کریں، مثلا وہ آزاد ہیں، کبھی ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اچھا سرش، بہت سے لوگ ابھی بھی پھنسے ہوں گے ایسے مسائل میں. اگر کوئی اس آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کہاں پر آپ سے مل سکتا ہے آسانی سے، تاکہ وہ اس آزاد زندگی گزار سکے؟ جی دربار کے ساتھ پیر مکی کاٹ کے سامنے پارک کے اندر سے راستہ آ رہا ہے، کسی سے پوچھ لیں. میں نور محلے میں رہتی ہوں، تو کسی سے پوچھ لیں، شہرش بلوچ آپ کو بتا دیں گے. اگر کوئی گروہ سے تنگ ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے تو میرے پاس آ سکتا ہے. انشاءاللہ میں ان کو انصاف دلواؤں گی قانونی کارروائی کے ساتھ. کتنی زبردست بات ہے. اگر آزاد پیدا ہونے والا شخص جو کہ کسی بھی وجہ سے معذور ہے، ڈسیبل ہے، اگر وہ خواجہ سرا ہے، لیکن اس کی خرید و فروخت کرنا، یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسا کہاں پر ہو سکتا ہے؟ یہ جانور تھوڑی ہیں، انسان ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، اور ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو کسی ایک مرد یا کسی عورت کے حقوق ہیں. لیکن ظلم کا ایک نظام کو توڑنے کے لیے خواجہ سرا ان میں سے اٹھا، اور اس نے اب تک 100-150 کے قریب جو خواجہ سراؤں کو آزاد کروایا ہے. تو یقیناً یہ معاشرے کا ایک مثبت پہلو ہے، اور اس مثبت پہلو میں آپ اپنا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. جو لوگ ان جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان جیسے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ رابطہ کر سکتے ہیں سہرش بلوچ سے. سہرش بلوچ آپ کو ایک آزاد زندگی دے سکتی ہے، قانونی تقاضے پورے کر کر آپ کے لیے کوشش کر سکتی ہے. تو جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ضرور رابطہ کرنا چاہیے آزاد زندگی گزارنے کے لیے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی.